أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی و سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 102 سے لے کر 105 تک تلاوت کی ہیں. یہ چوتھے پارے کا دوسرا رکوع ہے. اس کی ابتدائی 3 آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے مطابق صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ سب حضرات کو اللہ تعالیٰ اس کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ان آیات مبارکہ میں متعدد موضوعات ہیں، جن میں سے خاص طور پر اتحاد امت کے حوالے سے چند گزارشات اس موقع پر آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اسلام نے انسانیت کے لیے جو پیغام امن دیا ہے، جو پیغام سلامتی اور پیغام امن ہے، وہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں مسلسل ہمارے لیے روشنی کے مینار کی حیثیت رکھتا ہے. اس دنیا پر انسان کا بسنا یہ عارضی ہے، یہ ایک امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہ مستقل رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں انسان کی ضرورت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ورنہ یہاں اتنا ہی کافی تھا کہ جو روزمرہ کے کھانے پینے سے انسان کی زندگی کا نظام بحال رہ سکے،
یہ انسان کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سارا تنوع رکھا ہے، اور یہ جو تنوع اللہ نے رکھا ہے اور بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، یہ ساتھ ہی ساتھ انسان کے لیے ایک آزمائش، امتحان اور فتنہ بھی ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ اپنی زندگی ان اصولوں پر گزارو، اور جو تمہاری ضرورت کا ہے تم خود استعمال کرو، اور باقی اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچا دو۔ کسی ایک کو بہت ساری چیزوں پر قابض ہو کے غاصب ہو کر بیٹھ جانے کو انسانیت کے منافی قرار دیا گیا ہے۔ جو چیزیں جس انسان کی ایک ضرورت کے لیے کافی ہیں، تو انسانیت کے لیے تعلیم یہ ہے، اور یہ تعلیم اسلام کی تعلیم ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، اور پھر خاص طور پر میرے اور آپ کے آقا سرتاج الاولین والآخرین، سید الرسل، امام الانبیاء، ختم المرتبت، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انتہائی جامع تعلیمات ہیں، جن میں پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی جمع ہیں، اور پھر انسان کی رہنمائی کے لیے جو جس موقع پر بھی، چونکہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ وقتی ہے، اس نے کچھ وقت رہنے کے بعد ختم ہو جانا ہے اور اس میں تبدیلی آ جائے گی، یا ایک خطے کے مسلمانوں کے لیے کچھ اور احکام اور دین ہے اور دوسرے خطے کے مسلمانوں کے لیے کوئی اور قرآن ہے اور کوئی اور سنت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ جل شانہ نے یہی دین رکھا ہے، بلکہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ نے پوری انسانیت کے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ تو اس اعتبار پر انسانوں کو جڑا رہنے اور اپنی خواہشات اور اپنے نفس اور اپنی طبیعتوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی تعلیم انسان کو دی گئی ہے، جس میں خاص طور پر جس چیز کی مکلف اور جو تمام تر ذمہ داری امت مسلمہ پر آتی ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلمان ہیں، اور ایک اہم موقع پر ہم سب ایک اہم مرکز میں جمع ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ میں جس چیز کی بہت زیادہ کمی محسوس کی جا رہی ہے، بلکہ صرف کمی ہی محسوس نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے امت بہت سارے نقصان اور زوال کا شکار ہے، وہ اتحاد امت کا فقدان اور امت کے درمیان افتراق ہے۔ اس افتراق کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ مسلمان ڈسٹرب اور پریشان ہیں، بلکہ پوری انسانیت کا نظام عدم توازن کا شکار ہے۔ اگر اسلام کی بجائے کوئی اور مذہب یا کوئی اور تہذیب جگہ لے لیتی ہے، تو اس سے اسی طرح کی عدم توازن اور اسی طرح کی بے اعتدالیاں جو اس وقت ہم انسانیت کے اندر دیکھ رہے ہیں، ان سے انسانیت کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جہاں جہاں جس دور میں، جس زمانے میں اور جس جگہ اسلامی تعلیمات کو اپنایا گیا، ان پر پوری طرح عمل کیا گیا، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عزم کیا گیا اور بطور اجتماعی نظام کے اس کو اپنایا گیا، جہاں اسلام کے اس نظام کو نافذ کیا گیا، وہاں انسانیت کو امن کا اور سلامتی کا اور زندگی گزارنے کا ایک سکون میسر آیا۔ لیکن جب بھی اس کو چھوڑا گیا تو بہت ساری بے اعتدالیاں کہ جن کا اگر اس وقت ہم انگلیوں پہ شمار کرنا چاہیں تو جس طرح کے زوال اور جس طرح کی مشکلات اور مسائل سے یہ امت دوچار ہے، پوری انسانیت جس طرح کی مشکلات اور پریشانیوں میں مبتلا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ کسی خطے میں لوگوں کا روزگار بڑا اچھا ہے، انہیں معاشی مسائل نہیں ہیں، تو وہاں اخلاقی نوعیت کے مسائل ہیں، خاندان تباہ ہو چکے ہیں، غیرت نام کا جنازہ نکل چکا ہے، اور جو انسانی اقدار ہیں، جو اخلاقی جو معیار ہے، وہ بالکل پامال ہو کے رہ گیا ہے۔ اس پورے نظام کے اندر اگر کوئی توازن آ سکتا ہے تو وہ اللہ جل شانہ کے دیے ہوئے اس نظام کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید
اور جناب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو انسانیت کو جو پیغام دیا ہے، انسانیت کو جو تعلیم دی ہے، اس کے ذریعے ہی اس پوری انسانیت کو وہ توازن حاصل ہو سکتا ہے، جس میں ایک مسلمان کے حقوق پوری طرح اسے حاصل ہوتے ہیں اور جو غیر مسلم ہیں ان کے بھی حقوق اس طریقے سے حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب اسٹیٹ قائم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنا جب نظام آپ نے نافذ کر لیا، تو آپ کے پاس جو مختلف کیس آتے تھے ان میں ایک یہودی کا اور ایک ایسے شخص کا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، جو منافقین تھے وہاں پہ، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے لیکن مسلمان نہیں تھے، اپنے آپ کو مسلمان بنا کے ایک یہودی کے ساتھ ایک تنازع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت حاکم وقت، بحیثیت قاضی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا معاملہ سنا اور فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے حق میں نہیں کہ جس نے بظاہر اپنے آپ کو مسلمان شو کیا، جس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، بلکہ اس شخص کے حق میں کیا جو وہاں کی اقلیت تھا، جو وہاں پہ یہودی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا تھا، اس نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، اور اس کی منافقت کی سب سے بڑی علامت ہی یہ تھی کہ منافق آدمی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اس کے لیے ناکافی ہوتا ہے، اسے وہ پسند نہیں آتا، اسے اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے فیصلے اور تعلیمات پر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک منافق شخص وہ کبھی بھی قرآن و سنت کی تعلیمات پر اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی احکامات اور ان کی دی ہوئی تعلیمات پر وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتا۔ اس کی نظریں ہمیشہ رہتی ہیں تو اپنے مفادات پر رہتی ہیں، وہ مفاد اس کا اگر کسی کافر سے پورا ہوتا ہے وہ وہاں جائے گا، اگر اس کا مفاد اور اس کی طبیعت اور اس کے دل کی تسکین اگر کسی دشمن سے پوری ہوتی ہے وہ وہاں جائے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر وہ کبھی بھی مطمئن راضی نہیں ہوتا۔ اس منافق نے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، میں ابو بکر سے فیصلہ کرواؤں گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بڑی شخصیت ہیں۔ فیصلہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں چلا گیا، وہ بات سنی، بات سننے کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس پر فیصلہ دے چکے ہیں، یہودی نے کہا کہ ابو بکر یہ بات پہلے نبی اکرم آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے، میرے حق میں فیصلہ دیا جا چکا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد ابو بکر کون ہوتا ہے کہ جو اس میں فیصلہ کرے؟ منافق نے پھر کہا نہیں، میں عمر سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں، اور بات جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، اور جب یہ پتہ چلا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یہ فیصلہ دے چکے ہیں اور جناب ابو بکر کا موقف اس کے متعلق یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اس کے بعد میں کوئی بات نہیں کر سکتا، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو جلال دیا تھا اور جو ایک سچے مسلمان میں ہونا چاہیے، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس شخص کو جو بظاہر کلمہ پڑھتا تھا، اگر اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور ابو بکر کی بات اگر منظور نہیں ہے تو پھر اس شخص کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار کرے گی۔ بات چل رہی ہے وہاں کی اقلیت کی، وہاں کے ایک غیر مسلم کی بات چل رہی ہے۔ جب اسلام ہوتا ہے، جب اسلامی تعلیمات ہوتی ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے، اللہ کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے جب فیصلہ ہوتا ہے تو وہ پھر ظلم پر مبنی کبھی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ حق پر اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اسلام نے پوری انسانیت کو عطا کی ہے، اور یہ اسلام ہی ہے جو اس پورے نظام کے اندر ایک توازن اور اعتدال انسانیت کو دیتا ہے۔ حاضرین محترم، میں نے جو آیات ابھی تلاوت کی ہیں سورہ آل عمران کی 4 پارے کے 2 رکوع کی، ان میں جو دوسری آیت مبارکہ ہے خاص طور پر وہ امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے ہے کہ مسلمان اس وقت اتنا خوبصورت دین ان کے پاس ہوتے ہوئے، قرآن مجید جیسی عظیم نعمت
امت مسلمہ کے پاس موجود ہے کہ جو ایک قطعی اور یقینی اور حقیقت پہ مبنی ایسا علم ہے کہ جو دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کسی دوسرے مذہب کے پاس، اور یہ محض مسلمان ہونے کی وجہ سے اور یہاں فیصل مسجد کا اسٹیج ہونے کی وجہ سے اور مسلمانوں کا ایک مجمع ہونے کی وجہ سے یہ کوئی مبالغے کے ساتھ یہ بات نہیں کی جا سکی، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جس کو ببانگ دہل ایک معصوم بچہ بھی جو مسلمان ہے وہ دنیا کی کسی کونے میں بھی کھڑا ہو کر کہہ دے تو حقیقت ہے کہ اس حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے۔ اس کو جھٹلانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے، وہ اپنے آپ کو بڑے فلاسفر بھی کہلواتے تھے، وہ اپنے آپ کو بڑے حکماء بھی کہلواتے تھے، ان کی بڑی بڑی نسبتیں تھیں بظاہر، لیکن جس نے بھی یہ چیلنج اس کو قبول کیا اور کہا کہ قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی چیز لے کے آئے گا، اس نے منہ کی کھائی اور ناکام ہوا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں یہ بلاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف، اور مسلمانوں کے لیے تعلیم یہ ہے اس موقع پر خاص طور پر کہ جب امت مسلمہ ایک ایسے انتشار کا شکار ہے کہ کہیں، اور پھر اس میں انتشار کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اپنا ہوس ہے، جو انسان کی اپنی طبیعت اور مزاج ہے، طبیعت اور مزاج فطرت نہیں بلکہ فطرت کو چھوڑ کے فطرت کے خلاف انسان چل پڑا ہے۔ فطرت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ اس کے تعاون کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے معاشرے کے اندر کسی دوسرے فرد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص کی ضروریات اور اس کی احتیاج دوسرے شخص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ اس دنیا کا نظام ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ اپنے مال و متاع اور اموال کے اعتبار سے، اپنے سٹیٹس اور منصب کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے، اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، وہ چاہے کس مقام پر ہی فائز کیوں نہ ہو، دولت کے انبار اور بینک بیلنس اس کے پاس کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے میں اکیلا کافی ہوں، مجھے کسی دوسرے فرد کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین جانیے وہ اپنے گھر میں ایک صفائی کرنے والے سے بھی اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا، وہ اپنی گلی کے اندر سویپر جو آ کے صفائی کرتا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے روزگار کے جس کے ساتھ جو نسبتیں ہیں اور جو اس کے ذرائع ہیں ان سے اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا ہے۔ ایک انسان فطرت اس کا تقاضا یہ کرتی ہے کہ اس کی ضروریات دوسروں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، اللہ نے یہ نظام اس طرح کا بنایا ہے۔ تو ایسے میں مسلمان سب سے پہلے اس چیز کا مکلف ہے، اسے یہ کہا گیا ہے کہ وہ باہمی اسلام کی بنیاد پر آپس میں ان کے درمیان ایسا اتحاد ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور جسے یہاں جو ہے وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، یہ دین اسلام ہے کہ اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے دیے ہوئے دین کے ساتھ پورے طریقے سے وابستہ کر دے۔ جب انسان اپنے مفادات کے پیچھے چلتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رسی کی طرف نہیں آتا، چاہے کسی بھی درجے میں۔ جب وہ اس کے سامنے اس کا مفاد آ جاتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میری رائے تو یہ ہے، میری سوچ تو یہ ہے، میرا فرقہ تو یہ ہے، میری سیاسی پارٹی تو یہ ہے، میرے رجحانات اور میرے علاقے کے لوگوں کا مزاج اور میرے علاقے کے لوگوں کا تو طریقہ کار یہ ہے، میرے آباء و اجداد کا طریقہ کار تو یہ ہے، میری زبان بولنے والے اور جس علاقے میں میں رہتا ہوں اس میں جو ہماری زبان بولنے والے لوگ ہیں ان کی بات تو یہ ہے، میرے ہاں شادی بیاہ کا کلچر تو یہ ہے، جس معاشرے میں میں رہتا ہوں وہاں کا رسم و رواج تو یہ ہے۔ لہٰذا اپنے رسم و رواج، اپنے مزاج، اپنی طبیعت اور اپنے نفس کے پیچھے چل کے ایک انسان جب اس مرکز سے دور ہوتا ہے، جو مرکز جسے حبل اللہ کہا گیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ الفاظ میرے بنائے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، کسی اور فلاسفر کے، کسی عالم کے، کسی اور حکیم کے، دانا کے بنائے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، کسی پیغمبر اور رسول کے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہ الفاظ نہیں ہیں۔ یہ جو الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں اور جن کی بنیاد پر بات کی جا رہی ہے، یہ الفاظ خلاق عالم کے ہیں، احکم الحاکمین کے ہیں، وہ جس نے انسانیت کو پیدا بھی کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ نظام دیا کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، اس نے یہ تعلیم دی ہے۔
اس نے یہ دعوت دی ہے، اس نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ جل شانہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کسی کا کوئی بزرگ کیا کہتا ہے، کسی کا کوئی اور دانا آدمی کیا کہتا ہے، کسی کے علاقے کا مزاج کیا ہے، کسی کی سیاسی پارٹی کیا کہتی ہے، کسی کا کوئی مذہبی رہنما کیا کہتا ہے، وہ ساری باتیں اگر قرآن مجید کے مطابق ہیں تو وہ بات ٹھیک ہے، اگر قرآن مجید کے ساتھ اس کا تضاد ہے تو وہ بات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے فقہاء نے کہا کہ میری بات اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی کہیں پاتے ہو تو اسے اٹھا کر دیوار پر مار دو، وہ میری بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ کوئی بھی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منافی نہیں کر سکتے ہیں۔ حاضرین محترم، ابھی ہماری اپنی خواہشات نفس ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہم اپنی طبیعتوں اور اپنی جو ہے وہ نفس کے پیچھے جو چلتے ہیں، تو اس کی وجہ سے امت مسلمہ جس افتراق کا شکار ہے، جس انتشار کا شکار ہے، جس زوال کا شکار ہے، اس کا الفاظ کے ذریعے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں مسلمان کا دشمن ہے، ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہیں جا کے اگر کوئی یکجہتی نظر آتی ہے تو وہ صرف اپنے مالی مفادات کی خاطر، اپنے نفس کی تسکین کی خاطر جہاں جا کے کوئی ایسی اجتماعیت بنتی ہے تو وہ اجتماعیت انتہائی ضعیف اور کمزور ایسی اجتماعیت ہے۔ جو اسلام اجتماعیت جس کی بات کرتا ہے اور جس کے گرد پوری امت مسلمہ کو جمع کرتا ہے، اور یہ پھر کسی ایک خطے کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کے، جس طرح میں نے عرض کیا اسلام ایک عالمگیر دین ہے، پوری دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری انسانیت جو کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تو وہ تمام ایک ایسے مضبوط رشتے کے اندر پوستہ ہیں، اور ایسا ایک مضبوط رشتہ ہے ان کے درمیان کہ جنہیں قرآن مجید نے انما المؤمنون اخوہ کہا، کہ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں آپ نے جو مثالیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ کتنی ہمدرد ہستی ہے، کتنے مہربان ہیں، کتنی خوبصورت مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنی تڑپ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو جوڑنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت، رحم دلی، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور احسان کے معاملے میں، مسلمانوں کی مثال دنیا کے ایک کونے میں پڑے ہوئے مسلمان اور اس طریقے سے اس کے مخالف دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے مسلمان کا آپس کے اندر جو تعلق ہے، فرمایا مثل الجسد، ایک جسم کی مانند ہے۔ جس طریقے سے یہ ایک 6 فٹ کا وجود ہے، بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص اپنے پاؤں کے ناخن کو اگر ذرا زور سے دباتا ہے تو اس کی تکلیف اس کے پاؤں کے ناخن تک نہیں، بلکہ اس کے جسم کے ایک ایک روئیں کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر اس کا وہ عضو، وہ پاؤں کا ناخن، اس کی پاؤں کی وہ انگلی، وہ ڈیڈ اور مردہ ہو چکی ہے۔ اور اگر وہ زندہ ہے اور اس کے اندر زندگی موجود ہے تو پھر پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا۔ کوئی شخص ایک کانٹا چبو کے دیکھ لے اپنے جسم کے کسی ایک حصے پر، وہ تکلیف اس کے دل سے ہوتے ہوئے اس کی دماغ تک پہنچتی ہے، اور اس کے ایک ایک جسم کے روئیں کو وہ تکلیف پہنچتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی مثال دی کہ مشرق میں بیٹھا ہوا جب ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ نعرہ اسلامی فطرت اور اسلامی تعلیمات کے عین متضاد ہے، اس کے مخالف ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ پہلے میں خود یا پہلے میرا وطن، تو یہ اس وقت امت میں توڑ پیدا ہوتا ہے، اور یہ توڑ اور یہ افتراق پھر چلتے 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 ایک ایک فرد تک پہنچتا ہے، اور یہی وہ نفس پرستی اور اپنی ذات کا مفاد ہے۔ اسلام جس بت کو توڑتا ہے اور جس کے متعلق یہ آیت مبارکہ خاص طور پر یہ کہتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث یہ ہمیں بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایسے ہے، مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى،
کہ اگر مسلمان کے جسم کو کسی ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ تکلیف محض اس کے جسم کے اس حصے تک نہیں بلکہ اس کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب امت افتراق کا شکار ہو جاتی ہے، جب امت انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، تو پھر حاضرین محترم جو ظلم کے پہاڑ امت کے ایک حصے پر ٹوٹتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر وہیں تک محدود رہ جاتے ہیں۔ اگر شوگر کی وجہ سے ایک پاؤں کے کسی ایک حصے میں اگر تکلیف پہنچتی ہے، اس کا اگر علاج وہیں نہیں کیا جاتا، اس تکلیف کو وہیں پہ اگر صحیح نہیں کیا جاتا، اس کی اصلاح نہیں کی جاتی، اس بیماری کا علاج نہیں کیا جاتا، کسی شخص کا اگر لیور خراب ہے اس کا علاج وہاں نہیں کیا جاتا، کسی کے اگر کڈنی میں کوئی پرابلم ہے اس کا علاج اگر نہیں کیا جاتا، کسی شخص کے اور کوئی ایسا عضو اس کا ڈیڈ ہو چکا ہے اس کا اگر علاج نہیں کیا جاتا، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ پھر محض اس کے اس عضو تک وہ رہ جاتی ہے، بلکہ وہ چلتے 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 پھر اس کے اس پورے جسم میں پھیلتی ہے، آخر اس کا نتیجہ موت نکلتی ہے۔ اگر اس زندگی کے نظام کو، اس دنیا کے نظام کو اگر ہم بہتر کر سکتے ہیں، اور ہماری ایک ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اس پوری دنیا کے نظام کی اصلاح کا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کیا ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ کی ذمہ داری کو ہم نے قبول کیا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ کی یہ ذمہ داری یہ امت کے لیے خیر خواہی ہے، اور یہ دین جو دین میرے اور آپ کے پاس ہے، جس کا ہم نے کلمہ پڑھ کے جس دین کو قبول کیا ہے، اس کے متعلق میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی، ہمدردی، یہ اپنے لیے بھی خیر خواہی ہے۔ جو شخص اس دین پر چلتا ہے، جو نہیں چلتا وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ پھر یہ دوسروں کے لیے بھی خیر خواہی ہے کہ اگر اس دین سے دور ہو کر میری ذات کا نقصان ہوتا ہے تو میرے ساتھ کھڑا ہوا اور اس کے بعد والا اور اس کے بعد والا بھائی اور دوسرے ملک والا اگر وہ اس دین کے مطابق نہیں چلے گا اور اپنی یہ وقتی سی زندگی گزار کے اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد انجام بڑا بھیانک اور بڑا خوفناک انجام ہے، جس انجام کا تذکرہ فکر آخرت کی صورت میں ہمارے سامنے خود قرآن مجید کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں۔ حاضرین محترم، اگر ہمارا کسی بھی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ضم ہو کے اپنے مسلک چھوڑ کے اپنے جو بھی کسی کے ساتھ وابستگی ہے اس وابستگی کو چھوڑ دیں، اگر تو ایک جسم کی طرح ایک وجود بن کے ہم رہیں، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اسلام کا تقاضا تو یہ ہے کہ پوری روئے زمین پر ملت اسلامیہ ایک خلیفہ کے تحت وہ زندگی گزار رہی ہو، اور پوری دنیا کے اندر ایک خلافت کا نظام ہو، ایک مرکز ہو اور وہ بیت اللہ ہو۔ اسلام کا تقاضا تو یہ ہے۔ بصورت دیگر کم از کم یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کی سطح پہ، اپنے وطن کی سطح پہ اگر ایک امت بن کر رہتے ہیں، اگر کسی مسلک کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو کم از کم دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کے لیے ہمارے اندر ضرور طاقت اور قوت ہونی چاہیے۔ اگر یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر ہم اندر سے زخمی ہو چکے ہیں، ہم اندر سے دین سے دور ہو چکے ہیں، اندر میل اور زنگ آلودہ، ہمارا اندر باطن پورے کا پورا زنگ آلود ہو چکا ہے۔ لہٰذا اپنے قلب کی صفائی کے لیے قرآن مجید کی طرف آنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت انسانیت کا ہر ہمدرد وہ امت کو جوڑنے کے لیے اپنی کوشش کر رہا ہے، اور یہ کوشش اس کی ذاتی کوشش نہیں ہے بلکہ دینی فریضہ ہے۔ ہمارا یہ دینی فریضہ ہے۔ قرآن مجید ہمیں جڑنے کی اور آپس میں ایک جان بن کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے مقام پر فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا کفر تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گا، ایسے تمہارے اوپر دھاوا بول دے گا، ایسے پل پڑے گا تمہارے اوپر، جیسے کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ جس طریقے سے ایک بھوکا، ایک حریص اور ہوس کا بھرا ہوا شخص جس طریقے سے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے، اس طریقے سے دنیا کفر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ فرمایا، اس وقت پوچھا گیا، کسی صحابی نے پوچھا، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے، ہم تعداد میں اتنے کم ہوں گے کہ اسلام دشمن قوتیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، اس وقت تم لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں میں ہوگے، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہوگا کہ جہاں تم نہیں ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ، لیکن تمہاری حیثیت دنیا کے اندر پانی کی جھاگ کی طرح ہو چکی ہوگی، كَغُثَاءِ السَّيْلِ، جس طریقے سے سیلاب کے اندر بہنے والی جھاگ ہوتی ہے، اس کے اوپر پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، اس کی حیثیت نہیں رہے گی تمہاری۔ اور تمہاری حیثیت کیوں نہیں رہے گی؟ اس لیے کہ تمہارے درمیان انتشار ہے، تمہارے درمیان افتراق ہے، تم اپنے دین سے دور ہو چکے ہو، تم نے اپنا قرآن چھوڑ دیا ہوگا، تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ تمہارا تعلق محض ایک رسم کی حیثیت تک رہ چکا ہوگا۔ فرمایا کہ ایسا نہیں، جب تم قرآن کی طرف آؤ گے، جب تم اپنے پیغمبر کی سیرت کی طرف آؤ گے، جب تم اپنے ان شعار کو جو عبادات کی صورت میں ہیں، جو تمہارے اوپر فرائض کی صورت میں ہیں، جن میں کتاب اللہ پر عمل نماز کی صورت میں ہے، روزے کی صورت میں ہے، حج کی صورت میں ہے، جہاد کی صورت میں ہے، اسی طریقے سے دعوت کی صورت میں جو تمہارے اوپر فریضہ ہے، جب تم ان فرائض کو اپناؤ گے تو پھر تمہاری تھوڑی تعداد بھی اتنی بڑی قوت بنے گی کہ دنیا کفر تمہارا نام سن کر اسی طریقے سے کانپنا شروع ہوگی جس طریقے سے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آج بھی نام سن کر دنیا کفر کانپتی ہے۔ تو وہ حیثیت تمہیں اللہ تعالیٰ، عمر کی اپنی حیثیت کیا تھی؟ وہ اسی قرآن مجید کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کی وجہ سے تھی۔ آج اگر ہم اپنا کھویا ہوا وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اگر امت مسلمہ کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اور اسی کے ذریعے پوری دنیا کو امن و سکون اور راحت مل سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ کیوں ہوگا تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ مسلمان اس وقت افتراق کا شکار ہوں گے، انتشار کا شکار ہوں گے، اور فرمایا کہ ان کے اندر وفیکم الوہن، ان کے اندر وہن پیدا ہو چکا ہوگا۔ پوچھا گیا قیل مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا ہوتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت ایسے رچ بس چکی ہوگی کہ ہر شخص مال کے پیچھے، اور یہ جو موجودہ نظام اس وقت یعنی اسلامی نظام کو چھوڑ کر موجودہ نظام جو اس وقت اس کائنات پر مسلط ہے، یہ نظام ظاہر ہے انسان کو مال، دنیا اور دنیا کی خواہشات، دنیا خوبصورت بنانا اور اس کے پیچھے چلانے کے لیے اس نے اپنی قوتیں، اپنی کوششیں، اپنی ساری انرجی اسی پر لگا دی ہے کہ انسان اس دنیا کا حریص اور دنیا اس کے ہوس میں مبتلا ہو کر رہ جائے۔ تو لہٰذا ایسے میں کیا ہے جو بات بالکل شروع میں نے عرض کی تھی کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنی بنائی ہے، اتنی استعمال کرنے کا کہا گیا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے، باقی چیزیں ہماری آزمائش بن جاتی ہیں۔ تو اس وقت دنیا ہی ہمارے لیے آزمائش بنی ہے، ہمیں اپنے دین کو اپناتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی فکر کے ساتھ ہمیں یہی دعوت دیتے ہیں۔ میں اپنی اس پوری گفتگو کو علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس شعر کے اندر میں سمیٹتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد لمن تقدس بصفاته العليا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول في الورى محمود المقام عند الله أسوة عمدة كافة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، الحمد لله الذي ألف بين قلوب المؤمنين وجمع كلمتهم على الحق والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل،
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله حض أمته على التقارب والتراحم فقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا أن الإنسان وهو يمخر عباب الحياة لا يمكن أن يعيش مستقلا لوحده أو منفردا بجماعته بل لا بد له من جماعة يعيش في كنفها وأمة ينتمي إليها ويحتمي بها دافعا معهم المضار والمفاسد لينعم عليه جميع الأمن والأمان والراحة والإطمئنان وتحقيقا لذلك أيها المسلمون جعلكم الله بحمده أمة واحدة جمعها نبي واحد على الحق والهدى والرشد والتقى إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب فأكرم به من نبي أرسى دعائم أمته على مبادئ رفيعة أعلنها في أكثر من مناسبة جليلة حيث قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا فضل لعربي على عجمي ولا الأبيض على الأسود إلا بالتقوى فيا عباد الله لقد أمر الله أمة أن تعتصم بحبله ولا تتفرق مذكرا لها بالحال الذي كانت عليه قبل مجيء الإسلام لتنفر منه غاية النفور وتحذر منه غاية الحذر وهو حال العداوة والفرقة والخلاف والخصام والتنازع والتقاتل يقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فألف الله تعالى بينهم بعد التنافر وآخى بينهم بعد ذلك التخاصم والتقاتل فصاروا إخوانا متآلفين متقاربين متوادين متراحمين فقال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم إن أمة الإسلامية تمر بمنعطفات تاريخية خطيرة في هذه المرحلة تجعلها في أمس الحاجة إلى الالتحام والاتحاد والتخلص من التفرق والخصام ممتثلة قول الخالق جل وعلا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين فإن التنازع والتخاصم داع إلى الفشل والزوال الهيبة وتكالب الأعداء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولكي تخرج الأمة من ذلك فإن على جميع أفراد الأمة الإسلامية كل في موقعه أن يبثوا روح الرحمة والتقارب وقيم التسامح والتفاهم بين الفرق المسلمين ومذاهبهم
مستثمرين التنوع المذهبي في إثراء الأفكار والتقليب الآراء للوصول إلى الأنفع والأصلح لأمة الإسلام حتى يتم لم الشمل ورأب الصدع. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فاتقوا الله عباد الله واسعوا جاهدين إلى فهم صحيح لدين الله متحدين متقاربين متعاونين متآلفين ولتسعوا بكل ما تملكون من قدرات وطاقات في جميع المجالات الحاضرية وعلى جميع المستويات الروحية والأخلاقية والعلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لتعيدوا لأمتكم عزتها وكرامتها ولتقوم أمتكم بدورها الريادي في هذا العالم. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقاعد الغر المحجلين فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه في محكم كتابه حيث قال عز قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة أجمعين وعن المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق واكسر شوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك بك نستجير وبرحمتك نستعيذ ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك ولا أكثر وأصلح لنا شأننا كلها يا مصلح شأن الصالحين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.